السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک شخص نے اپنے بچانے کے لیے ایک تدبیر کی اور وہ تدبیر جو ہے اس پر الٹ ہو گئی، اور اس تدبیر کی وجہ سے جس تدبیر کے لیے جس بہانے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا، وہی تدبیر اسی بہانے سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی اس کے لیے موت کا سبب بنا۔ ایک شخص تھا لشکر میں، نصرانی تھا، وہ کاتب بھی تھا، لکھائی کا کام کرتا تھا۔ تو یہ لشکر کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو یہ کسی کام سے دیہات کی طرف چلا گیا۔ تو وہاں جو دیہاتی لوگ تھے، کرد تھے، ان لوگوں نے جب اس کو پکڑا تو اس کو کہا، بھائی تم ہمارے غلام ہو، اتنا درہم تم ہمیں دو گے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، خلاصی چاہتے ہو، تو اتنا درہم تجھے دینا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ افیون تھا، افیون ایک قسم کا نشے کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک پرچی لکھی اپنی زبان میں اور اپنے جیب میں رکھ دی۔ اس میں اس نے لکھ دیا کہ میں 4 درہم افیون کھا رہا ہوں، مجھ پر سکتہ طاری ہو جائے گا، اور ان لوگوں نے مجھے پکڑا ہے تو یہ مجھے تمہارے حوالے کر دیں گے، لشکر کے حوالے کر دیں گے، تو تم لوگ مجھے حمام میں داخل کر کے میرے جسم کو گرمائش پہنچاؤ، میرے جسم کو مارو پیٹو۔ تو جب میرے جسم کو گرمائش حاصل ہوگی اور مجھے ریاج، ایک درخت اریاج، اس کا مسواک کراؤ تو میں ہوش میں آ جاؤں گا، اس طرح میری جان سے بچ جائے گی۔ تو اس نوجوان نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جو افیون کھاتا ہے تو اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور جب اس کے جسم کو گرمائش پہنچایا جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو مقدار کا علم نہیں تھا، اس نے 4 درہم کی مقدار افیون کھا لیا، جس سے یہ مر گیا۔ اور کردوں نے جب اس کے جسم کو دیکھا یہ مر چکا ہے تو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا لشکر والوں کے۔ ان لوگوں نے جب ان کو چیک کیا تو اس کے جیب سے پرچی ملی، اس میں لکھا ہوا تھا مجھے حمام میں داخل کراؤ۔ تو ان کے گھر والوں نے ان کو حمام میں داخل کرایا، ان کو مارا پیٹا اور گرمائش پہنچائی اور مسواک کرایا، مگر یہ ہوش میں نہیں آیا۔ ان لوگوں نے حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹروں نے جب ان کو دیکھا، کہا یہ کیا مسئلہ ہے، کہا اس طرح مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا یہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کتنی مقدار میں کھائی تھی افیون، کہا 4 درہم، کہا 4 درہم اگر اس نے افیون کھائی ہے، اب اگر اس کو جسم کو، اس کو جہنم کی گرمائش بھی زندہ نہیں کر سکتی، اب اس کے جسم کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، گرمائش پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے بہت بڑے مقدار میں افیون کھایا ہے، تو اس وجہ سے اس کو دفنا دو۔ مگر گھر والوں کو یقین نہیں تھا، ان لوگوں نے دفنایا نہیں، ان کے جسم کو برابر گرمائش پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے بدبو، تغیر پیدا ہو گیا، اس کے جسم میں بدبو اٹھنے لگی، تب انہوں نے یقین کر لیا، اس کو دفنا دیا۔ اب یہ دیکھو، اس شخص نے اپنے لیے ایک بہانہ تراشا اور ایک پلان بنایا، مگر وہ پلان الٹ ہو گیا، اور اسی پلان نے اس کی جان لی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ السلام علیکم۔